محترم علماء کرام، حفاظ کرام، قرائے عظام کہ تشریف فرما دی اللہ تبارک و تعالی دے دوئے پا علم چے، پا عمر چے، پا دین خدمتو چے نور برکتنا رحمتنا راول اور چور عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا محفل جوڑ کڑا دا محترم جناب عید محمد بریلی صاحب، ایوب بائی دو، نوید بائی دو، چور اچ دا ملگری دی یاران دی او دا محفل جوڑ کڑا دا اللہ تبارک و تعالی دے دیر لوی عاجزین کی ساری سرا مشکور طرف نہ قبول و منظور کی معززو دے حضور علیہ السلام میلاد شریف محافل و مقصد دے آقا علیہ السلام تذکری کہ حضور علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی تخلیق دے آدم علیہ السلام نہ مخچے خدای چشان ورکڑاو او بیا باب آدم علیہ السلام پیدائش وصلہ بیا دے حضور چشان و بیا مور مبارک تا گیڑ تخدای راوستہ بیا چشان و بیا دے حضور پیدائش حکم شان سر اصل آئیدہ دے حضور پرورش، دے حضور بچپنا، دے حضور علیہ السلام جوانی، آقا علیہ السلام مرجع و شپے چرنگ تیری کڑی دی پل زندگی مبارک ہے بیا اعلان نبوت او بیا تکالیف او ازمائشنا امتحاننا جنگنا و جہادنا حضور علیہ السلام چرنگ کڑی دی اعلاء کلمت اللہ پارا دین اسلام جھنڈی چگولو پارا چرنگ جماعت تیار کڑا دے خپلو پاکو غلامان وال چرنگ حضور صحابہ چرنگ حضور صحابیات و چرنگ حضور پاک اولاد تیار سلائے دین اسلام پارا چشان دے حضور علیہ السلام پاکو بھی بیان ہوا نو دا ٹول تذکرے چچور اکیجی دے حضور علیہ السلام والے دا محفل میلاد مقصد دا چھ دے مومنان حضور سارا پہچان و تعارف ہوسی او چچور پہ زنگلی اکیجی اور شانون خبری جی دو رب ایمینہ زیادی ہے چور ایمینہ زیادی ہے جی اطاعت تابداری جذبہ براجی چور دے عبادت او دے اطاعت جذبہ راجی دین پا مضبوطیر دقا مقصد دے علماء کرامو بیانات و دے ناتخوانان و ناتخوانی والی چھ دا جذبہ دا مینہ دا عقیدت دا حضور سرا چھ دا کم مجھت تڑون دا چھ دا حقا سے مضبوط رائسی و پدے چھ کمزوری رائنس کفر عالم کفر رجش فلگیا دا خپل کسان ایجنٹان دولتون پا دے خرچ گئی چھ دے حضور گستاخیو کو مجا گستاخان دیر کو اور دے حضور امت عالمان و دازی موارد چاہ حضور عاشقان دیر کو سبحان اللہ ناظرین و اللہ تبارک و تعالی ذکر بہو تک محفل برکت پارا پیا بدے حضور ناتونا وائی صفتونا بے کہو اور سر ایکی سے بیان در تکو انشاءاللہ پشتانا با پپیاج وکمان چی بیا لکے والو بندے پشتو تا پچتلا بیا سرائکی تا پچراتنا دا پچی اجازتی پچے ذکر چی تاسو خبری ٹولے سرائکی چا نکو کلا پشتو ٹکی پچر واقلا کلا سرائکی کو سرا نموش با دے حضور علیہ السلام تذکرے مقصد دی چی چورا ٹیم و قسمت دا دیر با برکتا محفلو ندی دا کتابونا ورنہ ڈک دا چیرتا بیانی جی پیوے گیانٹے چاو پدوا گیانٹو چاو پدرے گیانٹو چی دا کتابونا بلی کلی سری چورا پا میاستو کالو چی دے حضور علیہ السلام صفتونا ڈک دی کتابونا امتی تا پکار دا چی خپل پاک نبیو پیزانا دے اخشانو پیزانا دے مقامو پیزانا اخ تابداری وکا اخ سرمینہ و محبت وکا
کہ مجھے ایمان نصیب سی چرانگا خدای کریمہ را کردے چھے دغا سے مخاتمہ خدای پاک پہ ایمان نو اللہ تبارک و تعالی ذکر بہت لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ 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 لا موجود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا معبود الا اللہ لا مشہود الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ آقا علیہ السلام فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ذکر جنہ بندہ کریں نہ تو ذکر تو اللہ تعالیٰ فرشتے پیدا فرمائے سبحان اللہ او فرشتے ہمیشہ واسطے اس مومن واسطے دعائیاں کرتا ہے استغفار کریں اس واسطے کوئی زبان خاموش نہ رہے اللہ 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 مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا کر دے دل کو آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ آمنا برسول اللہ 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 جل جلالہ سب تو اچھی ذات اللہ تعالیٰ دی کہ وہ خالق لم یلد ولم یولد بے نیاز ذات سب تو اعلیٰ ذکر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسم لحاظ نہ کہ وہ خالق وہ مالک ہے لیکن کائنات کے اندر مخلوقات کے اندر سب تو اعلیٰ ذات حضور علیہ السلام دی ہے سب تو اعلیٰ صفات آقا علیہ السلام دی ایک کتابہ جناب ایک بئی جلد بھی ہے اس سے دو جلدان تے مشتمل کتاب خصائص کبرا جلد کے اندر خاص او صفات حضور دیاں او کمالات آقا علیہ السلام دی او شانہ ہی جڑیاں شانہ کہیں نبی کو بھی نہیں ملے کہیں فرشتے کو نہیں ملے انہا شانہ کا بیان ہے جناب حضور علیہ السلام دی شان کائنات کے اندر سب تو اعلیٰ تے افضل آقا علیہ السلام دی شان آقا علیہ السلام دی ذات پاک ہے اور اے مینا دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائیں اِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى مِنْ وَلْدِ ابراہیم اسماعیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو پیدا فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو افضل تے اعلیٰ بنایا
وَاصْطَفَى مِنْ وُلْدِ إِبْرَاهِيمَ إِسْمَاعِيل۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی نے انہاں دی اولاد پیدا فرمائی، انہاں چو قبیلے بنے، قوم بنے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم دی اولاد جو سب تو افضل تھے علی اسماعیل علیہ السلام کو بنایا۔ وَاصْطَفَى مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ بَنِي كِنَانَةَ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اولاد ملی، قبیلے بڑے، اولاد جتنی ہوئی حضرت اسماعیل علیہ السلام دی جتنی اولاد تھی انہاں جو اللہ تبارک و تعالی سب تو اعلیٰ تھے افضل بنو کنانہ نو بنایا۔ وَاصْطَفَى مِن بَنِي كِنَانَةَ قریشًا، آقا علیہ السلام خود فرمائیں اللہ تعالیٰ نے بنو کنانہ دے قبیلے بنائے، انہاں جو سب تو اعلیٰ تھے افضل اللہ تعالیٰ نے قریش نو بنایا۔ وَاصْطَفَى مِن قُرَيْشٍ بَنِي ہاشم، پھر قریش دے قبیلے بنے، انہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے انتخاب فرمایا بنو ہاشم دا۔ وَاصْطَفَانِي مِن بَنِي ہاشم، آقا علیہ السلام فرمیندے نے بنو ہاشم دے وچوں قبیلے نکلے نے، حضور علیہ السلام فرمیندے نے بنو ہاشم دے وچوں سب تو اعلیٰ تے افضل میں نو رب بنایا۔ ابراہیم افضل و اعلیٰ، اسماعیل افضل و اعلیٰ، بنو کنانہ افضل و اعلیٰ، قریش افضل و اعلیٰ، بنو ہاشم افضل و اعلیٰ، حضور علیہ السلام سب تو افضل و اعلیٰ۔ اس واسطے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام شاہ احمد رضا خان فضل بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہا حدیثاں دی ترجمانی کر دے، حضور دی نعتاں بڑھائیں سب سے اولا اگر تسا نہ پڑھ سو زنانیت پابندی کو تو پڑھ نہیں سکتی اونچی آواز میں، باقی این پتھر کوئی جناب موت تھی کہ قبریں چلے گئے اسا زندہ ہے، اسا مرد ہے تو جڑے ہیں، اگر جڑے بھی آواز نہ کریں تو جناب جڑا سکے کو آگے رل کے پڑھو ساری حضور دی تعریف ہے۔ محفل کوئی مقصد نہیں تھا، روٹی مقصد ہے نہ پیسہ مقصد ہے، صرف اور صرف حضور علیہ السلام دی تذکرے کرنے، یہ کو تھوڑے کم سب سے اولا، سارے حضور دی تعریف کرو، سارے سب سے اولا یہ جڑے اعتراض تھی میں حضور دا میلاد ہے تے کوئی نہیں، حضور امیر المجاہدین علامہ رضوی صاحب سدھی گل صاحب کو دسی ہے، سچی گل فرمایا اسا کھلے دل نال حضور نال پیار نہیں کیتا، جتنا اسا دنیا دارہ نال وفا کریں ہیں، جتنا اسا سیاسیہ نال وفا کریں ہیں، جتنا جناب اسے رشتہ دارہ نال اسا وفا کریں ہیں، اتنی وفا اسا حضور نال نہیں کیتی، کھلے سینے نال اسا مان میلاد مایائی کوئی نہیں، سب کو ڈر ہوندہ ہے جناب فلانا کوئی آگ سی، فلانا روک سی، اور کون ایک کہتا پیو صاحب کو روک سکتے میلاد ہو، کون روک سکتے کائنات اندر، اور علماء اے رب دے محبوب علیہ السلام دے وارث ہیں، اسا اے نہیں دیکھنا پہنے کہیں دے متھے تے 12 بجنے پہنے یا 11 بجنے پہنے، کوئی خوش ہے یا نہ خوش ہے اسا حضور دی تعریف آ کر اسا جڑے تھی کہ اسا گل حضور دے دین نہیں کرنی، اسا دا مشن وہی ہے جڑا خادم حسین رضوی صاحب دا، سچے رضوی او ہن، سچے عاشق رسول او ہن جڑا بچ کے جناب تے سویر شام کو دیکھے جناب تے گرمی سردی کو دیکھے، ویسے ہند کے کوئی نہیں، کوئی خوش تیند ہے کہ کوئی نہ خوش تیند ہے، ایک کر کے جناب جڑا حضور نال وفا محبت دے دعوے کریں دے جھوٹے ہوں گے صاحب۔ آقا علیہ السلام دی شان تو نبیت اونچی ہے، نبیت شان اونچی ہے، نبیت نبوت ملے تو حضور دے صدقے ملی ہے، اے پگڑیاں جڑے سارے سرتے ہیں یہ حضور دے صدقے ملی ہیں، اے حضور دے صدقے سارے سب کچھ ملیا، یا سارے دعویٰ یہ ہے، سارے ایمان اور گواہی یہ ہے کہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالی نے حضور دے صدقے دیتا، جو ایسا قربانی دی دیون کیوں پچھاتی نہیں؟ اسا اے دیکھو جناب میں انہاں مولویاں کے ساتھ کو افسوس لگتا ہے جڑے قرآن و حدیث پڑھ کے تے وقت کہیں دے آنکھیں تے جناب بولے بھائی اس طرح بولنا ہے تو اس طرح نہیں بولنا،
اسا تو انہاں اساتذہ کو نہیں پڑھیا دو دہاڑے زندگی ہے جڑے مولوی دین تے کمائیاں کریں انہاں نوں کمائیاں مبارک اسا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی تعریفاں کرے سبحان اللہ بکھے ننگے اسا بھی نہیں سارے تن بدن دے وچ کپڑے ہیں سارے پیٹ دے اندر بھی روٹی آندی ہے لیکن اسا بغیر کی زندگی نہیں گزرین دے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جناب قادیانی مرزائی نے چیلنج دیتا کہ بھئی ہے کوئی حضور دا غلام تو سامنے آوے میں نبی وقت دا کہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا اپنے خلفاء نو اے انہاں نو اسا گل کریں جڑے پیری مریدی دے وچ مبتلا ہیں پیر کی کوشش اے مرید خفا نتی میں جناب کوئی شکرانہ بن نتی میں اے مرید یہ خوشی ہے میں کو پیر کوئی رو کے نہیں بس اسا میں ان کو خوش رکھنے اس میں کو خوش رکھنے درمیان چھ رب رسول کو جناب کٹ چھوڑ رضوی صاحب فرمایا جتنا پیران تے مولویاں نے تے لیڈران نے لوگاں کو اپنا گرویدہ بنایا اگر اتنا گرویدہ حضور دا بنائیں دے کہ کفر کو جرت نہ تھی بھی کہ حضور دے خاکے بناوے یہ اسا تو سب وفائی کیتی ہے اسا جناب چمڑ چمائی تے آگئے اسا جناب بندے نے سجدے کرن تے آگئے اور اپنے حقیقی معبود کا سب بھول گئے جنہ دا سا کلمہ پڑھا ہے کہ پیر دا کلمہ سا نہیں پڑھا کہ مولوی دا کلمہ سا نہیں پڑھا کلمہ سا رسول اللہ دا پڑھا ہے ایسا ڈنگ کے دے چوٹ تے گل کرے سن دین دی کوئی ہے بدماش تو سارے سامنے آوے کوئی ہے غدار دین دا تو سارے سامنے آوے سویرے شام جس کے مرضی سامنے آوے اسا بولنا ہے کتابہ تو اسا پیٹ تو نہیں بولنا اسا حضور دی شان کتابوں تو بیان کرنا لیکن واقعہ آتے ہیں خاص کر اصل لوگاں صحیح محبت نہیں کی تھی حضور نال پیر او منو جڑا واقعہ حضور تے قربان کرے جڑا اپنا عاشق بنا میں وہ پیر نہیں جڑا اپنا عاشق بنا ہے وہ مولوی نہیں مولوی اور پیر یہ حضور علیہ السلام دا درد سامن علیہ ہیں اس در مبارک تے لے جاون علیہ ہیں یہ سارے منزل مقصود نہیں حضور دے صحابہ دی تاریخ پڑھو نا کوئی حضور دے صحابہ نے جناب اپنی شانہ کہہ کو نہیں دسیاں بھئی ساری یہ شانہ ہیں سارے مقام ہے آؤ ہم جناب سارے آسانے تے آؤ آؤ جناب ساری خدمت کرو فرمایا نہیں جب تک سارے جسم کے اندر سانس ہے اسا حضور دے دین دا دفاع کرنا ہے فرمایا اسا حضور دی دین دا دفاع کرنا ہے اے مقصد ہے سارے تارے میٹر پھرے ہوئے جناب اور رضوی صاحب نے جناب ساری گالیاں صاف کر چھوڑیاں انہیں جناب کہہ کو نہیں چھوڑا کہہ کو نہ معاف نہیں کیتا اس واسطے کہ وہ سچے عاشق رسول ہیں اعلیٰ حضرت جنہ دنا سچائیں دے نا یہ نا چاہنا آسان ہے لیکن اعلیٰ حضرت دی عشق سا کو پتہ نہیں پہ وہ کس مرتبے دے عاشق ہیں ہندوستان دے اندر وہ میں پیر میرے شاہ صاحب دی گل سنا ہاں تو سا پیر رکھے ہوندے نا توارے پیر بھی ہوندے جناب اسا تو ہوں یہ اعلان کر چھوڑا ہے بھئی سادے پیر رضوی صاحب ہیں جیڑے خود بھی قربان جیڑے جناب مریدہ کو بھی قربان کریں آپ دیکھو لوگ آندے ہیں بھئی بیعت کرو آپ فرمینے بیعت یہ نہیں کرنی کہ تو تسبیح پھیرنی ہے بیعت اس گل دی ہونی ہے تو قربانی دے بنی ہے اور میں جڑا قربانی واسطے تیار ہے وہ آکے میرے ہاتھ پہ بیعت کی یہ صحابہ دی بیعت بھی یہ ہونی ہے قربانی ہے تے پیر میرے شاہ صاحب جیسا سنیا بھئی چیلنج کیتا مرزے نے کانے نے دجال نے تے پیر میرے شاہ صاحب فرمایا کہ میں وجہ لاہور مقابلہ کرنا ہے سامنے مناظرہ کرنا ہے تے پیر صاحب خود لکھا ہے کتاب دے اندر فرمایا کئی ایسے میرے مریدین تے خلفاء ہیں مخلصین جنہا مشورہ دیتا حضور ایک وعدہ کم نہیں تو سے کئی تسبیح پھیرو یہ مولویہ دا کم ہو کرن مناظرے تو سا اپنی بزرگی کرو پیر صاحب فرمینے او نا دیتا مخلصین ہم لیکن انہوں نے اخلاص دی بو بھی نہیں آئی آپ نے کیا فرمایا فرمایا پیر میرے رشاہ کل ایجیاں بغیرت فقیری نہیں تھی سکتی کہ حضور دی عزت دیوتے جناب کوئی حرف آوے گستاخ میدان چاون نبوت دے دعوے کرن جھوٹے تے پیر میرے رشاہ جناب اپنے آستانے دے اندر بڑھ کے تسبیح پھیرے فرمایا نہیں میں میدان اس بجڑا ہے مناظرہ کرنا ہے تے مناظرہ انج ہومنا ہے
کہ قلم دوات رکھنی ہے، کاپی رکھنی ہے، صفحہ رکھنا ہے، ورقہ رکھنا ہے، کہ وہ کانا بھی حکم دے سی قلم دوات کو بھائی لکھ، تی پیر میرے لیے بھی حکم دے سی کہ لکھ. وہ مناظرہ تو نہیں کیا، وہ کانا دجال نہیں آیا، لیکن بعد مریدہ نے عرض کی تھی حضور تسا اتنا بڑا دعویٰ جو کیتا، اگر وہ کانا میدان آ گئے تو وقت یہ بڑھنا ہے. پیر میرے شاہ سے فرمائے بے وقوفوں میں اپنے طرف یہ دعویٰ نہیں کیتا، حضور فرمائے یہ دعویٰ کرو. اللہ یا رسول تاجدار ختم نبوت، زندہ آباد زندہ آباد تاجدار ختم نبوت، زندہ آباد تاجدار ختم نبوت. زندہ آباد. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اے جناب پیر میرے شاہ صاحب تاجدار گولڑا شریف اعلیٰ حضرت گولڑی رحمت اللہ علیہ یو ہن گل سنو تو سب توجہ گل وال رکھو. اے ہو ہن جڑا پیر ہن نا دے ہن تپوں وڈے عالم پیر میرے شاہ صاحب او عالمین کے سارے جی مولوی انہاں دی کتاباں نہیں پڑھ سکتے، اتنے پائے دے عالم ہن. یہ تو ہن پیر صاحب. اور سنو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ دی غیرت دینی دیکھو. ہندوستان دے وچ جناب اعلان تھی گیا جناب پاکستان کوئی نہیں بنا ہے، متحدہ ہندوستان ہے بھائی گاں دی قربانی تے پابندی ہے، کیونکہ ہندوؤں دی ماں تے اے کوئی مسلمان گاں دی قربانی نہ دے سے. اے جناب حکم جاری ہویا انگریز دا تے جیڑا کوئی مسلمان گاں دی قربانی دے سی تو ان کو ذبح کرے سی. تے سارے مولوی دیوبند جتنے مولوی ہیں انہوں نے فتوہ دے دیتا بھئی اس وقت ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اونٹ دی قربانی دے وے یا مجھ دی قربانی دے وے یا بکری دی دے وے، گاں دی قربانی نہ دے وے. لیکن اعلیٰ حضرت عاشق صادق نے فتوہ دے دیتا فرمایا باویں انگریز دی حکومت ہے لیکن اسا دین دے وارث ہیں، سبحان اللہ، اسا حضور دے وارث ہیں، اسا کوئی گل کرنی ہے جس دے ہوتے حضور راضی تھی سن. فرمایا پہلے تا اجازت ہے ہندوستان اچ مسلمان کو اختیار ہے اٹھ دی قربانی دے وے، بکری دی قربانی دے وے، مجھ دی قربانی دے وے، گاں دی قربانی دے وے. لیکن ہن ہندوستان نے مسلمانوں نے تے واجب دی گیا کہ وہ گاں دی قربانی دے سن. یہ ہن علماء حق جڑا گرمی سردی کو دے کے امیر غریب کو دے کے بھئی غریبہ دے سامنے تا بڑا عاشق بن کے عشق بیان کرے، جنا امیر کوئی بدماش سامنے آمن جے وہ تسے لے جناب بندے دے کون بدل وجہ. یہ نہیں ہوتا عاشق رسول. اصلا فیض آباد بیٹھے سے ختم نبوت دے مسئلے تھے، وہ تا تماشا کوئی نہیں اصل آیا. تے وقت میٹنگ دی وچ گل تھی ہے بھئی باجوہ اگر آ گیا چیف آف آرمی سٹاف کہ او دن المت کی گل کرے سو جناب بھئی ایسا تا بیٹھے ہیں بھئی وزیر استعفیٰ دے. یہ میں گل تھی ہے جناب حضور امیر المجاہدین رضوی صاحب نے فرمایا تارا کی خیال ہے بھئی غریب دے سامنے اصلا ختم نبوت دا مسئلہ بیان کرنا ہے تے باجوہ آ جائے تا نہیں کرنا. فرمایا باجوہ دا پیو آ جائے گل وہ کرنی ہے جڑی ایسا کسی بیٹھے. لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. سب سے اولا اعلیٰ سب سے بالا سب سے تو آپ کو اردو بھی نہیں آندی کہ تو آپ کو سرائکی بھی نہیں آندی کہ پشتو بھی نہیں آندی آندی کیڑی زبان ہے تو آپ کو سب سے اولا لاہما سب سے بالا خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول یہ مرتبہ دین دے اندر خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے
اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ اور رسولوں سے اسد رضوی صاحب کو اس بات سے سلام پیش کریں گے کہ ساری زندگی بریلوی اسد طبقے نے جناب حلوے بڑے کھادے میٹھے بڑے کھادے جناب تی میٹھی گالیاں تی میٹھی باتیاں تی اندیو تے آگئے تی رضوی صاحب مرد قلندر انجنہ صاحب کو آنسو گیس میں چکھایا جناب جنہ صاحب کو جناب گولیاں کے سامنے بھی کھڑا کیتا جنہ جناب ساکو حوالات بھی لکھائے جنہ ساکو جیل بھی لکھائی یا سا جیل کے اندر بھی یا نعرے لائے جیل تو باہر بھی یا نعرے یہ کیڑا عشق جناب بارش کی دو کڑیاں آمانی تتوارا جلوس ختم تھی مانجے اسا تا فیضو چنی میں کھڑے رہے بارش کے سامنے کہ ایک یہ جی ہیں عشق جو کڑیاں بارش دی آگے تا جناب اور شاق رسول دوڑ گئے کڑیاں دے سامنے ایسا نہیں ٹھہر سکتے گولیاں دے سامنے ایسا کی میں ٹھہرنا ہے عزت مند مسلمانانو حضور علیہ السلام شان و عظمت وارو آقا علیہ السلام بخبل باندے فرمائی کنت نورا بین ید ربی قبل خلق آدم باربعت عشر الف سنت آقا علیہ السلام فرمائی وہی آدم علیہ السلام لانو پیدا صلح حقین 14,000 سال مخچمانو موجود کنت نورا آقا علیہ السلام فرمیندے آدم علیہ السلام دی پیدائش تو پہلے 14,000 سال پہلے میرا نور موجود ہے کتنا موجود ہے بین ید ربی اپنے پروردگار دے حضور میرا نور موجود ہے 14,000 سال پہلے آدم علیہ السلام دی پیدائش تو 14,000 سال پہلے میرا نور موجود ہے رحمان بابا اس واسطے سے آگیا نورہا لدا محمد و جہان کے سبحان اللہ بندے بیٹھے کہ ایک مولوی صاحب شاگرد کو تقریر سکھائی تے اس آکے بھائی تو ایمیں کیتا کر گوبی دے گوبی دے سبزی دے تے باہر نکل کے نا تے جناب گوبی دے سامنے شروع کیا کر بھائی اے بندے سمجھ کے تو تے کو طریقہ آوے ایسی تقریر دا وجہ لے گوبی دے سامنے کریں دا رہی ہے اس تو بعد آکے بندیاں دے بیچ کھڑو کے کر تقریر تے بندیاں دے درمیان شروع کیا پسینہ چھٹا ہے جناب اس کا بول نہ سکے استاد کیوں تھا کہ تو بول دا رہے تو نہیں بول سکتا اس کا کہ استاد گوبی ہے تے بندہ ہے ان تو سا تو بندے گوبی بن گئے آج اللہ زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد آقا علیہ السلام فرمیندے نے کنت نورا اج آدم علیہ السلام دی پیدائش نہیں تھی 14,000 سال پہلے میرا نور موجود ہے اللہ تعالیٰ دے حضور موجود ہے کان یسبح ذالک النور وتسبح الملائکۃ بتسبیحہ وہ نور میرا رب دی تسبیح کریندا ہے تے نال نال فرشتے بھی تسبیح کریندے ہن فلما خلق اللہ آدم جدا اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام نو پیدا فرمایا القی ذالک النور فی صلبہ اللہ تبارک و تعالی نے وہ نور میرا حضرت آدم علیہ السلام دی پشت مبارک منتقل کر چھوڑا اس واسطے رحمان بابا فرمایا نورہا لدا محمد و جہان کے نورہا لدا محمد و جہان کے چھن پویو دا آدم و دا حوا کسرت دے محمد نوے پیدا
وہابی کو آکی سے یہ ہک کو شعر ہی کافی ہے اگر ایمان دی رتی ہوئے کسی دے اندر. یہ تو حدیث قدسی کا ترجمہ ہے کہ صورت دا محمد نے پیدا کڑے بختہ نہ بتا. یہ حدیث قدسی دا حصہ ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے منع فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام اس درخت کے کل گئے تو پھر آپ کی تشریف آوری ہوئی جنت تو زمین تے کہ آدم علیہ السلام رون دے رہے ہیں اللہ تعالی دی بارگاہ. اصلا نبیہ دے تذکرے محتاط طریقے نال کریں نے وہ لفظ نہیں رہے انہیں ایسا کیونکہ نبی اللہ دے محبوب بندے ہیں, محبوب ترین بندے ہیں, مقبول ترین بندے ہیں. کہ حضرت آدم علیہ السلام 300 سال تک روندے رہے اور حیات دی وجہ تو حضرت آدم علیہ السلام 300 سال تک آسمان دی طرف نگاہ نہیں اٹھائے. کہ اسا تو او دلیر ہیں جنہ 3 رات گناہ کریں دے رب دیا نعمتاں کھان دے ہیں کہ رب دی نافرمانیاں کریں دے تو ساکو شرم بھی کوئی نہیں, حیا بھی کوئی نہیں. بابا آدم علیہ السلام 300 سال تک روندے رہے. مفسرین کرام فرمائے نے ساری خلائق ساری مخلوقات دی ہنجو اکٹھے کرو جناب آدم علیہ السلام دے ہنجو اس تو زیادہ گرے کہ حضرت آدم علیہ السلام 3 سال روئے. اس تو بعد حضرت آدم علیہ السلام نے رب دی بارگاہ عرض کی تھی یا رب اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان تغفر علی. یا اللہ میں تیری بارگاہ محمد مصطفیٰ دا وسیلہ پیش کرے نا. رب ذوالجلال نے فرمایا اے آدم کیف عرفت محمد. آدم علیہ السلام معاف کرنا بات دی گل پہلے اے دسو محمد دا کیویں پتہ چلا. فرمایا حضرت آدم علیہ السلام نے رب ذوالجلال نے فرمایا کیف عرفت محمد. اے آدم علیہ السلام تو آگو کیویں پتہ چلا محمد دا وسیلہ پیش کیتا. حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ جنا تو میں کو پیدا فرمایا تے میری اگ کھلی عرش تے ستونہ تے میں ڈٹھا محمد لکھا ہویا فعرفت انہو احب الخلق الیکا. میں کو یقین تھی گیا کہ ساری کائنات دے اندر سب تو زیادہ محبوب بندے تیرا محمد ہے. اس بات سے میں وسیلہ پیش کیتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا صدقت یا آدم. اے آدم علیہ السلام تو سچ فرمایا, تو سچ فرمایا. میں درگزر کر چھوڑا ہے, میں معافی دے دیتی, لیکن اے آدم علیہ السلام لولا محمد لما خلقتک. اگر محمد مصطفیٰ کو میں نہ پیدا کریں گا تو اے آدم علیہ السلام تو بھی نہ ہونا. یہ ترجمہ رحمان بابا جڑا کیتا ہے کہ صورت دے محمد نوے پیدا کڑے بخدہ نہ بتا دنیا دا یو حدیث شریف کافی دا مومن مسلمان پارا چپا دے حدیث چلائے دے حضور شانو پیزن نبا عالم ہو نبا مدرس